السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ کربلا کے کچھ اوراق کی سیر کروائیں گے۔ سب سے پہلے 3 محرم الحرام۔ امام حسین کے خیمے نہر الکما کے کنارے نصب تھے، جو مسلسل امام سے مذاکرات کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ امام کو کوفہ لے جائے یا انہیں وہیں بھیج دے جہاں سے آپ تشریف لائے تھے۔ ادھر گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد بن ابو سفیان کو مسلسل خبریں مل رہی تھیں کہ امام کربلا میں خیمہ زن ہے اور ہر امام سے نرمی کا برتاؤ کر رہا ہے۔ ابن زیاد نے خبر ملتے ہی صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو طلب کیا، جو کوفہ میں رہائش پذیر تھا۔ ابن زیاد بخوبی جانتا تھا کہ عمر بن سعد کے سینے میں ایرانی علاقے رے کی حکومت کی خواہش ایک عرصے سے جوش مار رہی تھی۔ اس نے عمر بن سعد کو بلا کر اس شرط پر رے کی حکومت کی پیشکش کی کہ وہ امام حسین کے خلاف لشکر کی قیادت کرے۔ عمر بن سعد کا لالچ ایک طرف، لیکن رگوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا خون تھا اور بنو ہاشم سے قرابت بھی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اس مہم سے جان چھڑا لے، مگر حاکم بضد رہا اور رے کی حکومت کا لالچ عمر بن سعد کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ گیا۔ عمر ایک طرف امام حسین کی عظمت سے آگاہ تھا تو دوسری طرف رے کی حکومت کا خواب اسے ستا رہا تھا۔ آخر اس نے ایک رات مہلت مانگ لی تاکہ اس پر کچھ سوچ بچار کے بعد فیصلہ کر سکے۔ 4 محرم الحرام۔ عمر سعد گورنر سے ایک رات کی مہلت لے کر آ گیا۔ آج رات جو یہ گزر رہی تھی، یہ رات 61 ہجری کی شاید عمر بن سعد کی زندگی کی سب سے طویل رات تھی، کیونکہ اسے ایک طویل سفر طے کرنا تھا، جنت سے جہنم تک کا یا جہنم سے جنت تک کا۔ وہ ساری رات بے چینی سے سوچتا رہا، ایک طرف جنت تھی، ایک طرف جہنم، ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف آخرت، ایک طرف حسین تھے اور دوسری طرف یزید، ایک طرف خدا تو دوسری طرف حکومت رے۔ احباب سے مشورہ کیا اور حتمی رائے کے لیے بیٹے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے۔ بیٹا باپ سے بھی 4 قدم آگے تھا، جھٹ سے بولا، آخرت ادھار اور حکومت رے ایک نقد سودا ہے، اور اس ایک جملے نے عمر بن سعد کی زندگی بدل دی۔ رات ختم ہونے کو تھی اور شاید اس کا طویل راستہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ عمر بن سعد رے یعنی ایران کی حکومت کے بدلے قیامت تک کی لعن طعن قبول کرنے کو تیار ہو چکا تھا۔ وہ صبح کی نماز پڑھتے ہی حاکم کے پاس پہنچا اور اس سے وعدہ لیا۔ رے کی حکومت کا تحریری وعدہ دیتے ہوئے گورنر نے اسے کہا کہ کوفہ کے دروازے پر 4000 لشکر موجود ہے، اسے لے کر جلد از جلد حسین تک پہنچو اور ان کو گھیر لو اور ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرو۔ مان جائیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر کے ان کا سر میرے پاس لے آؤ۔ عمر سعد نے لشکر کی قیادت سنبھالی اور کربلا روانہ ہو گیا۔ خانوادہ رسول کو کربلا میں چاروں جانب سے گھیر لیا گیا۔ قاتلان حسین کے قافلے کربلا پہنچنے شروع ہو چکے تھے۔ اس ساری فوج کی قیادت عمر بن سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں تھی۔ مال دنیا کی حرص نے فرزند صحابی رسول کو اس بدترین مقام پر پہنچا دیا جہاں بس لعنت خدا تھی اور بس لعنت۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ سب واقعات 3 محرم الحرام کو رونما ہونے شروع ہو چکے تھے۔ 5 محرم۔ کوفہ کا معروف عالم دین شیس ابن ربیع 4000 سپاہیوں کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ اس کے علاوہ جو لوگ لشکر لے کے گئے تھے، ان میں عروہ بن قیس 4000، عبداللہ بن حسین 1000، سنان ابن انس 10,000 کا لشکر 10,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ اس کی بہن جادہ ابن اشس امام حسین کی وہ زوجہ تھیں جس نے نواسہ رسول کو زہر دیا۔ جو احباب اس بارے میں مزید جاننا چاہیں تو وہ تاریخ کی کتب کی برگردانی کر سکتے ہیں یا گوگل کر لیں۔ 6 محرم الحرام۔ گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے کچھ سرکردہ سرداروں کی زیر قیادت مزید لشکر کربلا بھجوایا۔ 6 محرم کو کربلا آنے والے فوجی کمانڈروں کے حالات کچھ یوں تھے: خولہ 10,000، کعب بن حر 3,000، حجاج ابن حر 1,000۔ 6 محرم الحرام کی صبح لشکر یزید میں عمر سعد اور امام حسین کی ملاقاتوں کی کافی شہرت ہو رہی تھی۔ خولہ بن یزید اسبا نے یہ حال دیکھا تو گورنر کو خط لکھا، جس میں اس نے الزام عائد کیا کہ عمر سعد راتوں کو چھپ چھپ کر امام سے ملتا ہے اور ان سے معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ اس دوران خانوادہ رسول، جن کے خیمے نہر الکما کے کنارے نصب تھے، اکھڑوا دیے گئے اور نہر سے دور وہاں لگائے گئے جہاں آج کربلا میں خیمہ گاہ موجود ہے۔ 7 محرم الحرام۔ سالار لشکر یزید عمر ابن سعد کو گورنر
گورنر کوفہ کا خط ملا۔ عمر بن سعد نہر اور حسین کے درمیان حائل ہو جا تاکہ یہ لوگ ایک بوند پانی نہ پی سکیں۔ امیر مومنین عثمان بن عثمان نے آن جناب کا نام استعمال کرتا تھا۔ اس خط کے بعد ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کے ساتھ دریا پر تعینات کر دیا اور اہل بیت رسول خدا پر پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہونے کے بعد عبید اللہ نے لشکروں سے آگے بڑھا اور یوں مخاطب ہوا: حسین، اس نیلے رنگ کے پانی کو دیکھو جس سے اب تمہیں ایک بوند پانی نصیب نہ ہوگی، اور واللہ تم پیاس سے مرو گے۔ یہ جملے اس قدر اذیت ناک تھے کہ ان کو سن کر امام حسین نے کہا: اے اللہ، اسے پیاس کی اذیت دے کر قتل کرنا اور اس کی مغفرت نہ کرنا۔ کربلا کے راوی کا کہنا ہے کہ واللہ عبداللہ کی بیماری میں اس سے ملنے گیا، خدا لا شریک کی قسم پانی پیتا تھا اور کہہ کر دیتا تھا، اور پھر ہائے پیاس کہہ کے دہائی دیتا تھا، اور پھر پانی پینے لگتا تھا مگر پیاس نہیں بجھتی تھی اور اسی حال میں مر گیا۔ 8 محرم الحرام۔ عمر بن سعد نے رات کے وقت امام سے طویل مذاکرات کیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عمر بن سعد نے ہر ممکن کوشش کی، قتل خدا حق سے اپنا ہاتھ نہ لگے، مگر وہ ایک ہی وقت میں امام اور حکومت دونوں کو بچانا چاہتا تھا۔ امام بھی چاہتے تھے کہ مفاہمت اور خون ریزی سے اجتماع کو پیش کیے، مگر بیت یزید کی شرط نے معاملہ خراب کر دیا۔ تاہم امام نے ان سب کے سامنے براہ راست یزید سے بات کرنے کی اور حجاز واپس جانے کی کوشش کی، حدود یزید سے نکل جانے کی بات کی۔ عمر سعد کو یزید سے ملاقات والا نکتہ بھا گیا اور اسے لگا کہ شاید اس نے امت کو عظیم سانحے سے بچا لیا۔ اس نے ان شرائط پر مبنی خط گورنر کوفہ کو لکھا۔ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا گیا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھا، اسے لگا کہ شاید وہ خوشنودی کے لیے جو کر سکتا تھا وہ کر لیا اور امام کو یزید کے پاس بھیج دے، لیکن کچھ روایات کے مطابق یہ بات غلط تھی۔ امام نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ شمر 4 محرم کو کربلا آیا تھا، لیکن پھر کسی کام سے واپس کوفہ گیا۔ جس وقت ابن زیاد نے عمر سعد کا یہ خط پڑھا، شمر وہاں موجود تھا۔ شمر خط سنتے ہی بولا: امیر عمر بن سعد ہیلے بہانوں سے کام لے رہا ہے، راتوں کو چھپ کا حسین سے ملتا ہے۔ واللہ اس وقت اگر حسین تیری حدود سے نکل گئے تو وہ غالب ہو جائیں گے اور ذلت تیرا مقدر بن جائے گی۔ شمر کی فتنہ انگیز تقریر سننے کے بعد عمر بن سعد کو ایک سخت خط لکھا گیا۔ 9 محرم الحرام۔ شمر العین گورنر کوفہ کا خط لے کر کربلا پہنچا۔ خط میں لکھا تھا: ابن سعد، ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم حسین کا سر جھکا سکو، اس لیے نہیں کہ تم ان کی جان بچانے کی فکر کرو۔ میرا حکم ملتے ہی حسین اور انصار کو اطاعت پر مجبور کر دو۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کے ساتھ قتال کر کے ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دو۔ اگر تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو لشکر کی سرداری شمر کے حوالے کر دو۔ شمر حکومت رے اور لشکر کی سرداری کا خواب آنکھوں میں لیے کربلا پہنچا اور گورنر کو خط پہنچا دیا۔ عمر نے خط کو پڑھا تو سمجھ گیا کہ شمر نے سب خراب کر دیا ہے۔ اب اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ حکومت رے چھوڑ دیتا اور لشکر کی سرداری شمر کے حوالے کر دیتا، یا دوسرا یہ کہ نواسہ رسول سے جنگ کر کے ابدی لعنت خود پر لے آتا۔ آخر کار اس نے دوسری آپشن کا انتخاب کیا اور جنگ کا تبل بجا دیا۔ لشکر کو صفا روانہ ہونے کا حکم مل گیا۔ ہزاروں کا لشکر مٹھی بھر پیاسوں کی جانب بڑھنے لگا۔ عصر وقت کو فوجوں نے پیش قدمی کی تو جناب زینب نے شور سنا اور امام کے پاس آئیں۔ آپ خیمے کے باہر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے۔ بہن کی آواز سن کر سر اٹھایا تو کہا: میں نے خواب میں نانا کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے حسین ہم تمہیں لینے آ گئے۔ یہ سن کر بی بی تڑپ تڑپ کر رونے لگیں، جبکہ دوسری طرف فوجیں سر پر آ پہنچی۔ حضرت عباس امام کے پاس آئے تو عرض کی: آقا فوجیں آ گئی۔ امام نے عباس کو کچھ لوگوں کے ساتھ فوج کی طرف بھیجا اور کہا کہ فوج سے کہو کہ ہمیں حکم آیا ہے کہ یا تو تمہیں اطاعت پر مجبور کر دیں یا تم سے قتال کریں۔ جناب عباس نے امام کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا: ان سے کہو کہ 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم یہ رات عبادت میں گزار سکیں۔ جناب عباس نے یہ بات لشکر والوں تک پہنچا دی تو ابن سعد نے شمر سے مشورہ کیا تو شمر نے کہا کہ تو امیر لشکر ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے دیگر لوگوں سے مشورہ کیا تو عمرو بن حجاج اور اس اہم ترین شخصیت کے بھانجے نے مہلت دینے کی حمایت کر دی اور یہ بھی کہا: کل یہ لوگ ضرور ہم سے لڑیں گے۔ یوں جنگ 9 محرم الحرام سے ٹل گئی اور طے پایا کہ اب جو معاملہ ہوگا وہ 10 محرم الحرام کو ہی ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ شکریہ۔